الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل محمد حماد نقشبندی پر آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حدیث جبرائیل علیہ السلام پر بات کی۔ آج ہم حدیث جبرائیل میں سے ہی جو سوالات آپ نے کیے ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ میرا آج کا موضوع ہے اسلام کیا ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس کے گھر کا حج کرو۔ یہ تو اسلام کے ارکان آپ نے بیان فرمائے۔ آج ہم جانیں گے کہ اسلام کا معنی کیا ہے۔ اسلام لفظ سلم سے نکلا ہے۔ سلم بھی کہا جاتا ہے اور سلم بھی کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے صلح کرنا یا فرما برداری کرنا۔ اس کا ایک اور معنی بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ جب دو گروہ لڑتے ہیں اور وہ لڑنے کے بعد صلح کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی کہ اب وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے اپنی امان میں لے لیں، اپنی پناہ میں لے لیں۔ تو شریعت میں اسلام کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے اور اس کا تابع دار بندہ بن جائے، اس کے احکامات کی پیروی کرے، اور جو شریعت اللہ پاک نے اپنے نبی پر نازل فرمائی ہے اس کی مکمل طور پر تابع داری کرے۔ دین یہی کہتا ہے کہ بندہ اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں دے دے، اپنا اختیار ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ کو ہی سارا اختیار دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لیتا ہے، تو اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا الہ تو ایک اللہ ہی ہے، بس اسی ایک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو، اسی کے آگے اپنا سر جھکاؤ، سر نگوں کرو، اس کی مکمل طور پر فرما برداری کرو، پیروی کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص سے بہتر دین کس کا ہوگا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی جانب جھکا دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا اور مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام کو اختیار کر لیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سب سے بہتر دین اسی بندے کا۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس دنیا میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، ان میں سے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام اس کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی دین اسلام کو اختیار نہیں کیا، اللہ پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اللہ پاک اس کا وہ دین قبول نہیں فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنی انبیاء کو جو شریعت دے کر بھیجی، جو دین دے کر بھیجا، اس کے چند ارکان بھی مخصوص فرمائے۔ دین اسلام کے بھی چند مخصوص ارکان ہیں۔ ان ارکان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین دوسرے ادیان سے مختلف ہے۔ اس دین کی کون سی چیز ہے جو دوسرے دین سے مختلف ہے؟ شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں وہ کسی بھی دین کے ارکان کہلاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دین اسلام کے ارکان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں
آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل محمد حماد نقشبندی کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔